السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، قرآن مجید کے الفاظ اپنی جگہ پر نہایت دقیق اور بامعنی ہیں۔ بظاہر قریب المعنی دکھائی دینے والے الفاظ بھی قرآن میں اپنی جگہ خاص مفہوم اور حقیقت رکھتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے دو اہم الفاظ، الانس اور الانسان۔ یہ دونوں ایک ہی جز سے ہیں لیکن ان کے استعمال میں زبردست فرق ہے۔ سب سے پہلے لفظ الانس پر غور کریں۔ قرآن میں یہ لفظ ہمیشہ الجن کے مقابلے میں آیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہاں الانس سے مراد وہ مخلوق ہے جو ظاہر ہے، مانوس ہے اور جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ گویا انسیت، وحشت اور پوشیدگی کی ضد ہے۔ قرآن میں تقریباً 18 مقامات پر الانس اسی مفہوم میں آیا ہے۔ اب آئیے لفظ الانسان کی طرف۔ یہ لفظ اس مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مکلف ہے، جس پر شریعت کی ذمہ داری ہے، جو آزمائش سے گزرتی ہے اور جو خیر و شر کے راستوں میں اختیار رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ قرآن میں یہ لفظ تقریباً 65 مقامات پر آیا ہے۔ یہاں انسان کا مقام، اس کی کمزوری، اس کی ذمہ داری اور اس کی آزمائش سب واضح ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے الانس ایک عمومی وصف ہے جو جن کے مقابلے میں انسان کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ الانسان ایک خاص صفت ہے جو اس کے مکلف اور آزمائش میں ڈالے جانے والے پہلو کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز بیانی کہ ایک ہی مادے سے الگ الگ پہلوؤں کو اسی انداز سے بیان کرتا ہے کہ معنی کی گہرائی سامنے آ جاتی ہے۔ دوستو، یہ قرآنی باریکیوں کا ایک چھوٹا سا جھلک ہے۔ اگر آپ کو یہ علمی اور روحانی مضمون پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید ایسے موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ۔